اور صحابہ کرام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی اس صفت کو لے کر بڑے مشہور تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا. لوگوں نے پوچھا کہ سعد کیا معاملہ ہے, کیوں ایسے ہوتا ہے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب سے مجھ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ بتائیے کہ اگر میں وہ کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سعد پاک اور حلال کھاؤ, مستجاب الدعوات تم بن جاؤ گے. اس دن کی نصیحت کے بعد سے آج تک میرا یہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی لقمہ میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے جان لیتا ہوں کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. جب حلال سے ہوتا ہے تو کھا لیتا ہوں, جب حرام سے ہوتا ہے تو میں اس سے بچ جاتا ہوں. کہ آج حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں, گھر بیٹھے آپ کو حرام آ کر کے مل رہا ہے, لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہی بات کہے جو بات اللہ رب العالمین نے بیع اور ربا کے تعلق سے بتائی کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, سود اور کاروبار دونوں ایک جیسے ہیں. کاروبار میں بھی بندہ پیسے لگاتا ہے منافع کماتا ہے, سود میں بھی بندہ پیسے دیتا ہے منافع کماتا ہے. ایک مومن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا. تو یہ سوچ کر کے ایک مومن کو چلنا ہے. لاکھ دنیا اس حرام کے تعلق سے جائز ہونے کے دلائل پیش کرے, لاکھ دنیا اس کے بہانے پیش کرے, لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ روشن راستے پر نکلتا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما نافعا. اساتذہ کرام, علماء کرام, ذمہ داران جماعت اور جمعیت, بزرگوں, نوجوانوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیوں اور بہنیں, مجھے آپ حضرات کے روبرو کچھ گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے. فقد لبثت فیکم امرا من قبل کے تحت آپ میں سے اکثر مجھ سے واقف ہیں. کچھ ایک تو میرے اساتذہ ہیں اور کئی ایک میرے مربیان ہیں. کچھ موجود ہیں, کچھ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. جو انتقال شدہ ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو حاضرین ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں درازی اور برکتیں عطا فرمائیں. چونکہ میں آپ کا اپنا ہوں اور آپ مجھے بچپن ہی سے جانتے ہیں, اس مسجد میں میرا بچپن گزرا ہے, تو میں اس درخواست کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ میری بات کو یہ سمجھ کر کے سنیں کہ ہمارا اپنا ایک بچہ بول رہا ہے. میں اساتذہ سے اور میرے مربیان سے اس درخواست کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر درمیان میں زبان لڑکھڑائے تو آپ تعجب نہ کرنا, اور اگر کچھ اصلاح طلب پہلو ہوں تو آپ اساتذہ اور مربی ہونے کی حیثیت سے ضرور میری اصلاح کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم کہیں اور سنیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. محترم حاضرین, جس موضوع کے تحت مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے, کہنا ہے, وہ موضوع ہے رزق حرام کے اثرات انسانی زندگی پر. رزق حرام, اس تحت میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی مشہور آیت پڑھی اور جس کو آج نماز میں حافظ صاحب نے دوسرے رکعت میں تلاوت بھی کیا. مکافات عمل کے اعتبار سے آیت بڑی جامع آیت ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا, دنیا میں بھی دیکھے گا, آخرت میں بھی دیکھے گا, اور جس کسی نے ذرہ برابر شر کیا, برائی کی, وہ بھی دنیا میں دیکھے گا اور اس کو بھی وہ آخرت میں پائے گا. تو لہذا اس مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کافی مرتبہ آپ حضرات نے اس حدیث کو سنا ہوگا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا,
اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاک چیزیں کھاؤ، پھر اس کے بعد کہا کہ واعملوا صالحا، نیک عمل کیا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو بطور رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاک حلال اور بہتر چیزوں کا تم استعمال کرو۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، اس آدمی کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، سحالت سفر میں ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہیں، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے، کہتا ہے یا رب اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے، اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، وہ انسان حرام کھاتا ہے، وہ انسان حرام کا پہنتا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کی نشو و نما حرام غذا کو کھا کر ہی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فأنا یستجاب لہ، ایسے بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ یہ حدیث مسلم کی۔ تو یہ اس آیت اور حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو آغاز کرتے ہوئے پڑھا۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے موضوع سنا رزق حرام کے نقصانات یا اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، دو الفاظ ہیں، ایک لفظ رزق ہے اور دوسرا لفظ حرام ہے۔ پہلے ہم ان دونوں کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے لکھا ہے کل ما ينتفع به سواء كان ماديا او معنويا، ہر وہ چیز رزق ہے چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، جو نظر آتا ہے وہ بھی رزق ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی انعام انسان پر ہوتا ہے، چاہے دکھائی دے رہا ہو چاہے دکھائی نہ دے رہا ہو، وہ سب چیزیں رزق میں داخل ہیں۔ دکھائی دی جانے والی نعمتوں میں آپ جانتے ہیں کھانا پینا ہے، رزق ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، یہ سب رزق ہیں۔ اسی طریقے سے معنوی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، انسان کو علم دیا گیا، دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو رزق ملا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے بہادری عطا کیا، صحت و عافیت عطا کیا، یہ سب چیزیں معنوی رزق ہیں، تو اس پر بھی رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ نفع اٹھائی جانے والی چیز چاہے دنیا میں آپ کو مل رہی ہو چاہے آخرت میں آپ کو مل رہی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر ایک مومن کو دنیا میں ملنے والی چیزوں کے لیے رزق کا لفظ استعمال کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت میں ملنے والی نعمتوں کے لیے بھی اللہ نے رزق کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور ان کو ان کے رب کے پاس سے روزی دی جا رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ کے پاس سے ملنے والی نعمتیں جو انسان کی موت کے بعد ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رزق کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ اب آئیے دوسرے لفظ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ لفظ حرام کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق ہے پھر اس کے بعد حرام ہے، رزق کے معنی آپ کو معلوم ہوگا۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے الممنوع، ایک ایسی چیز جس سے منع کر دیا گیا ہے، ایک ایسی چیز جس سے منع کر دیا گیا، جس سے روک دیا گیا، تو اسے حرام کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ممنوعات کی ایک فہرست ہے، ہر چیز میں کچھ ممنوعات ہیں، رشتے کے معاملے میں کچھ ممنوعات ہیں، کاروبار کے معاملے میں کچھ ممنوعات ہیں، زبان اور گفتگو کے معاملے میں کچھ ممنوعات ہیں، ہر میدان میں یا ہر چیز میں کچھ الگ الگ ممنوعات ہیں۔ لیکن ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ اس تمام ممنوعات سے قطع نظر صرف ہمیں رزق کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں شرعاً اس کی کیا تعریف بیان کی جاتی ہے؟ کہا ما طلب الشارع ترکہ علی وجہ الحتم والالتزام،
شارع نے یعنی اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم علیہ السلام نے حتمی طور پر تاکید کے ساتھ جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہو اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے یہ تعریف کی ما یثاب تارکہ امتثالا ویستحق العقاب فاعلہ، کہ ایک انسان کسی کام سے بچ رہا ہے، یہ سوچ کر بچ رہا ہے کہ اس سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے بچنے کا حکم دیا، نبی نے مجھے اس سے بچنے کے لیے کہا، اور اس پر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے۔ جیسے حلال کو اختیار کرنے سے مجھے نیکی ملتی ہے، اسی طریقے سے اس حرام سے بچنے سے بھی مجھے نیکی ملتی ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں حرام، کہ جو بندہ اس کسی چیز سے بچ رہا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس کا فاعل یعنی اس کا مرتکب اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، اسے ہم حرام کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض نے اس کی تعریف یہ بیان کی ما یکون الذنب فی فعلہ، جس کے کرنے میں گناہ لازم آ جاتا ہو، یہ چیزیں حرام میں داخل ہیں۔ تو یہ لغوی تحقیق یا الفاظ کی تحقیق ہو گئی، لغوی اور شرعی، جو میں آپ کے سامنے جس موضوع کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ محترم ساتھیو، انسانی زندگی میں معاش کو، روزی روٹی کو، رزق کو بڑا اہم مقام حاصل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر روزی کے، بغیر رزق کے ایک انسان کی زندگی ناممکن ہے، جی نہیں سکتا ایک بندہ۔ تو جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی کی سلامتی کے لیے رزق کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے ایمان کی سلامتی کے لیے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہا ہے؟ جو اہمیت انسانی زندگی میں رزق کی ہے، وہی اہمیت ایک مومن کی زندگی میں رزق حلال کی۔ ایک مومن کی ایک انسان کی زندگی سے رزق نکل گیا تو اس کی زندگی ناممکن۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی سے اگر حلال نکل گیا، حرام ہی اس کی زندگی میں آیا، تو پھر اس کی زندگی میں ایمان باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی میں پھر عمل باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی میں پھر اطاعت باقی نہیں رہتی، بلکہ آپ یہ سمجھ جائیے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ حلال اور حرام کا معاملہ لوگوں نے اس کو بڑا معمولی سمجھا، آپ اس کو ہرگز لائٹ نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں۔ حرام اور حلال کو جاننے اور اس کی تمیز کرنے کا جو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اس نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے پاک اور بہتر چیزوں کے لیے بہتر چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، اور جو خبائث ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو انسان کے اخلاق اور اس کے ایمان کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے یہ پیغمبر ان کو روکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بعثت نبی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتائیں، لوگوں کو حلال اور حرام کی وضاحت کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے آپ نے رزق حلال کی بڑی تاکید فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ جو بھی انسان کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے، ان میں سب سے بہتر غذا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور جو بندہ حلال کمائی کی جستجو میں رہتا ہے، حلال کمائی کی قد و کاوش میں رہتا ہے، یاد رکھیے وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا قدر و منزلت کا حقدار ہے۔ سورہ مزمل آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں تہجد گزاروں کے تذکرے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے تذکرے کے ساتھ تاجروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔
शुरू में ऐसा था कि नमाज तहज्जुद पढ़ना है तो रात का अक्सर हिस्सा तहज्जुद पढ़ना है, कलील हिस्सा आपको सोना है। लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरून यضربون फिल अर्द यबतगून मिन फضलिल्लाह व आखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह फक़रऊ मा तयस्सर मिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, पहले तो हमने आपको ऐसा हुक्म दिया था कि रात का अक्सर हिस्सा आप इबादत करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि तुम में से बाज बीमार हैं, हमें मालूम है कि तुम में से बाज ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के फजल को तलाश करने इधर उधर घूम रहे हैं, ताजिर हजरात हैं, और बात ऐसे भी हैं जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने इस हुक्म में तखफीफ लाते हैं। अब आपको लंबी रात तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कहा गया कि आधी रात पढ़िए, उससे कम करें, उससे ज्यादा करें, बहरहाल अपनी सहूलत के एतबार से बहरहाल आपको क़ियामुल लैल करना। तो मुझे यहाँ पर बताना यह है कि हलाल कमाई की जुस्तजू करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजाहिद फी सबीलिल्लाह ऐसे लोगों के साथ तस्करा किया। मेरे मुहतरम साथियों, दौर हाजिर जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, यकीनन हम ये नहीं कहते कि हलाल और हराम की तमीज़ नामुमकिन है, बल्कि अगर कोई इंसान सही दीन इल्म रखता हो, उलमा से उसके रवाबित हैं और अपने अंदर ईमानी गीरत रखता है, तो बंदा यकीनन हलाल और हराम की तमीज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, हलाल को इख्तियार करेगा, हराम से बचेगा। लेकिन यकीनन हम जिन अय्याम से गुजर रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तर्जमानी भी फरमा दी। कहा कि याती अलन नास ज़मान ला युबालिल मरउ बिमा अखदल माल मिनल हलाल अम मिनल हराम। लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि आदमी ये तमीज़ नहीं कर पाएगा, जो भी उसके पास माल आ रहा है उसके बारे में वो कोई तमीज़ नहीं करेगा, हलाल से आ रहा है तब भी लेगा, हराम से आ रहा है तब भी लेगा। दोस्तों, हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज हराम के बहुत सारे ज़राए हैं, घर बैठे आपको हराम आकर के मिल रहा है। लेकिन एक मोमिन को चाहिए कि वही बात कहे जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बै और रिबा के ताल्लुक से बताई कि जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, सूद और कारोबार दोनों एक जैसे हैं। कारोबार में भी बंदा पैसे लगाता है, मुनाफा कमाता है, सूद में भी बंदा पैसे देता है, मुनाफा कमाता है। एक मोमिन कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बै को हलाल किया और रिबा को अल्लाह ने हराम किया। तो ये सोच करके एक मोमिन को चलना है। लाख दुनिया उस हराम के ताल्लुक से जायज होने के दलाइल पेश करे, लाख दुनिया उसके बहाने पेश करे, लेकिन एक सच्चा मोमिन वो होता है जो हमेशा रोशन रास्ते पर निकलता है। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हलालु बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल वाज़े हराम वाज़े व बैनहुमा मुश्तबिहात, हलाल और हराम के दरमियान कुछ शुबह वाली चीजें हैं। मोमिन से कहा गया कि शुबह की चीजों से भी बच जाओ, शुबह की चीजों से भी बच जाओ। हलाल है वाज़े है, हराम है वाज़े है, हलाल को इख्तियार कर लिया, हराम से आप बच गए। शुबह हो रहा है, क्या करना? अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए शुबह वाली चीजों से भी बच जाओ, परहेज कर लो, जब तक के पूरे शरह सद्र के साथ उसके ताल्लुक से वज़ाहत ना हो जाए। मेरे मुहतरम साथियों, इंसान अपनी ज़िंदगी में हराम हासिल करता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हराम हासिल करता है, हराम इस्तेमाल करता है, उसके ताल्लुक से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं दो वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर एक इंसान हराम खा लेता है, हराम हासिल करता है या हराम को ले लेता है। दो वजूहात की बुनियाद पर पहली वजह यह है कि अपने रब से बुरा गुमान करते हुए, सुअज़्ज़न बिरब्बि, अल्लाह ताला से बदगुमानी का शिकार होकर के वो बंदा हराम लेता है। बदगुमानी का कैसे शिकार होता है? अरे अगर ये ना करूंगा तो मुझे माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं साहूकार बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जो है आराम से रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरी औलाद का क्या होगा, फुला क्या होगा। अपने रब के साथ बदगुमानी का शिकार हो जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि रब ने पैदा किया और वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, मुझे हलाल और हराम की तमीज़ का हुक्म दिया गया। वो ये नहीं सोचता है, बस अल्लाह के ताल्लुक से बदगुमानी का शिकार होता है और वो बंदा रिज़्क़ हराम का मुर्तकिब हो जाता है। और दूसरी वजह बताई अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, कहते हैं
दूसरी वजह यह है कि एक इंसान हराम को जानता है और ये भी जानता है कि अगर मैं हराम से बचूंगा तो अल्लाह मुझे सवाब देगा, और वो ये भी जानता है कि हराम के बचने से अल्लाह ताला मेरे हलाल में इतनी बरकतें अता करेगा कि मैं उस हराम से बेनियाज हो जाऊंगा। ये सब जानता है, लेकिन दिल में शहवत का गलबा इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सब जानते हुए वो बंदा हराम का मुर्तकिब हो जाता है। जानते हुए भी वो बंदा हराम का मुर्तकिब हो जाता है, हराम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेता है। और फिर उसके बाद कहते हैं, पहला जो अल्लाह के साथ बदगुमानी का शिकार हुआ वो बंदा अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर ऐसा कर लिया, और दूसरा जो बंदा जान कर भी मुहर्रमात का शिकार हो गया, मुहर्रमात का मुर्तकिब हो गया, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की ज़ात पर सही अकीदा ना होने की बुनियाद पर वो बंदा इस किस्म की गुमराही का शिकार हुआ। तो बहरहाल बात ये मालूम हुई कि दोनों सूरतों में एक मोमिन का नुकसान ही नुकसान है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, और बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है उस दुआ का पूरा इल्तिज़ाम करता रहे। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिक अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह जो हलाल मेरे पास आ रहा है उसमें तू मुझे किफ़ायत शिआरी अता फरमा, और मेरे हलाल में इतनी बरकतें अता फरमा कि मैं हराम से मुस्तग़नी हो जाऊँ। तो लिहाजा इस दुआ का मुझे और आपको खूब इह्तिमाम करना है। मोहतरम साथियों, एक और बात आप समझ करके जाइएगा, वो ये है कि इंसान रोज़ अव्वल से शैतान रोज़ अव्वल से इंसान को गुमराह कर रहा है, और इंसान रोज़ अव्वल से शैतान की गुमराही का शिकार है। जानते हैं आप कि सबसे पहली गुमराही इब्लीस ने क्या करवाई इंसान से? इसी मुहर्रम का इर्तिकाब कराया इब्लीस ने। बाप आदम और अम्मा हव्वा जन्नत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जन्नत का जो फल चाहते हो खाओ, फुला दरख्त के करीब नहीं जाना। क्या है ये? अल्लाह ने मना कर दिया अल्लाह ने। तो क्या कहा इब्लीस ने? हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। क्या मैं तुम्हें बताऊं शजरतुल खुल्द के बारे में? अगर ये दरख्त का फल खाओगे तो तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। तो इसी मुहर्रम का इर्तिकाब कराया इब्लीस ने आदम और हव्वा से। नतीजा क्या हुआ? दोनों ने खा लिया और जन्नती लिबास उनसे निकल गया। एक और नतीजा भी इस वाक़ये से मालूम होता है, रिज़्क़ हराम जिंदगी में बेहयाई लाता है। रिज़्क़ हराम जिंदगी में बेहयाई लाता है। रिज़्क़ खा लिया आदम और हव्वा ने, नतीजा क्या हुआ? फबदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। इब्लीस ने पहले ही यह सोचा कि दोनों को दरख्त का फल खिलवाएं तो लियुब्दिया लहुमा मा उरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। जो शर्मगाहें एक दूसरे से उनकी छुपी हुई हैं वो जाहिर हो जाएंगी, लिहाजा वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। तो सबसे पहले उसने इंसान को जिस मामले को लेकर गुमराह किया यही मामला था, और हराम को बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश किया। दोस्तों याद रखो, दुनिया जहां में हम भी आगे जाते हैं और वहां पर हमें हराम बड़े खूबसूरत नज़ारों को लेकर के हमारे सामने आता है। ये करो इतना मिलेगा, वो करो उतना मिलेगा, वहां इन्वेस्ट करो महीना इतना मिलता रहेगा। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से मेरे और आपके सामने हराम आता है। किताबुल्लाह मौजूद है, सुन्नत नबी मौजूद है, ये उलमा रब्बानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान और हदीस से रुजू करें और इन उलमा से रुजू करके अपने मामलात को और अपनी ग़िज़ाओं के मामले में और अपने कारोबार के मामले में फ़ैसले करते रहें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अक्ल हराम के हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसानात होते हैं। पहला नुकसान याद रखो आप, अक्ल हराम के नुकसानात दुनिया में भी होते हैं, आखिरत में भी होते हैं। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि अक्ल हराम का नुकसान दुनिया में नहीं होता, सिर्फ आखिरत में होता है, तो उसकी ये गलत सोच है, उसका ये गलत सोचना है। अक्ल हराम के नुकसानात दुनिया में भी होते हैं। पहला नुकसान मैं जिक्र करूंगा आपको। आदमी हराम क्यों कमाता है? ताकि माल ज्यादा हो, माल बटोरे, जायदाद बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, औलाद के लिए खूब छोड़ करके जाए। याद रखो, माल हराम बर्बाद हो जाता है। जिस माल को हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर एक बंदा जमा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उस ताल्लुक से फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। हराम को अल्लाह महक कर देता है, महक
यमहक का ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का वो लफ्ज़ है जो बर्बादी की इंतहा के लिए कहा जाता है। उससे बढ़कर के बर्बादी का तसव्वुर ही नहीं, लफ्ज़ यमहक से बढ़कर के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटा देता है, हराम को मिटा देता है, सदक़ात व खैरात और हलाल को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है, अल्लाह ताला उसको पालता है। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, इब्ने माजा की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अहदुन अक्सर मिन रिबा इल्ला काना आकिबतु अम्रिही इला किल्ला, कोई भी आदमी अपने माल को हराम जरियों से बढ़ाना चाहता है, कोई भी आदमी अपने माल को रिबा और सूद के जरिए से ज्यादा करना चाहता है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसका अंजाम किल्लत की तरफ जाता है, उसका माल बढ़ता नहीं है, उसका माल कम होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो बंदा अल्लाह के वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, अल्लाह फरमाता है कि वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अम्वालिन नास फला यरबुआ इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून बिही वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुद्इफून, कि तुम जो कुछ सूदी लेन देन करते हो, जिसके जरिए से तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल बढ़े, फला यरबुआ इंदल्लाह, वो अल्लाह के पास नहीं बढ़ेगा। जाती तौर पर, मर्ई तौर पर, दिखमाती तौर पर वो माल तुम्हें नजर आएगा, लेकिन उस माल की जो हकीकी चीज है बरकतें अल्लाह उसे खत्म कर देगी, बरकतों को अल्लाह ताला खत्म कर देगा। मुमकिन है कि माल को आपने जमा कर लिया हो, लेकिन बरकतें जो अल्लाह ताला का इनाम है वो हराम रिस्क की मौजूदगी में कभी हासिल नहीं हो सकती है। और आप आगे चलिए, दूसरा नुकसान हराम का जो इंसानी जिंदगी पर मुरतब होता है वो ये है कि रिस्क हराम का मुर्तकिब, हराम रिस्क को हासिल करने वाला अल्लाह का लानती है, अल्लाह की लानत है उस पर जो हराम रिस्क का मुतलाशी है और हराम रिस्क को जिंदगी में दाखिल करता है। एक नहीं कई ऐसी रिवायतें हैं जहां पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहर्रमात का, हराम चीजों के तस्करे के साथ आपने अल्लाह की लानत का जिक्र फरमाया। सूद के ताल्लुक से आपने फरमाया लाअनल्लाहु, सूद के ताल्लुक से आप फरमाते हैं कि लाअनल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूदी लेन देन लिखने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद के मामले में गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया कि वहुम फी सवा, इस मामले में लानत में सब के सब बराबर, सबके सब बराबर है लानत में। तो लानती फेल है जो बंदा हराम ग़िज़ा को या हराम चीज़ों को अपने अंदर लेता है। एक और हदीस में आप फरमाते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और रिश्वत देने दोनों पर अल्लाह के नबी ने लानत नाजिल फरमाई, जो कि माल हराम के ज़राए में से जरिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाअनल्लाहु, सही मुस्लिम की रिवायत है, लाअनल्लाहु मन लाअन वालिदैहि, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, लाअनल्लाहु मन आवा मुहदिसन व लाअनल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्ज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो अपने वालिदैन पर लान तान करता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए ज़िबह करता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो किसी बिदाती को पनाह देता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो मनारल अर्ज़, जमीन के जो निशानात होते हैं उन निशानात को बदल देता है, जमीन के निशानात को बदल देता है। खेती बाड़ी करने वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बाकायदा बदू होते हैं, खेत के बाजू में हर खेत का बदू होता है, क्या यहाँ तक उसके खेत का निशान, वहां तक उसके खेत का निशान। तो अगर कोई आदमी रातों रात बदू बदल दे, यहाँ से निकाल कर 10 कदम के बाद बदू डाल दे और सुबह आकर के कहे कि आपका बदू वहां तक है, वहीं तक आपकी जमीन है, तो कहा गया कि ये अल्लाह का वो बंदा है जो अपने इस काम से अल्लाह की लानत का मुर्तकिब हो रहा है। इसलिए कि वो ऐसा करके एक जमीन को हड़प रहा है जो उसके हिस्से में नहीं थी, जो उसके लिए नहीं आने वाली थी। प्लाट्स की जमीनों का भी ऐसा ही मामला है, पत्थरों को बदल दिया जाता है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के निशानात को बदल देता है उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। और आप आगे चलिए,
تیسرا نقصان جو بندے کو حرام کھانے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے وہ بندہ جو حرام رزق کا مرتکب ہوتا ہے۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من حلف علی یمین یستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی انسان کے مال کو لینے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، کسی انسان کے مال کو لینے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، قسم کھا لیا کہ یہ ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ فلاں ہے، بندے نے آپ کی قسم پر یقین کر لیا کہ آپ مومن ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، آپ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں تو چلو میں مان لیتا ہوں، بندے نے آپ کی قسم کا لاج رکھ کر کے وہ مال لے لیا، وہ مال آپ سے خرید لیا، جبکہ اللہ حفاظت کرے وہ بندہ اپنی اس قسم میں جھوٹا تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ اس کا مال لے لے، یا پھر کوئی مقدمہ تھا جہاں پر اللہ حفاظت کرے کسی بندے نے جھوٹی قسمیں کھا کر کے ناحق دوسرے کے مال کو اپنے حصے میں لے لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے غضبان، اللہ اس سے غصے میں ہوگا۔ اور غضبان جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، اور غضب کی انتہا، رحمان کی صفت جو رحم کی انتہا کے لیے ہے، اسی طریقے سے غضبان کی صفت غضب اور غصے کی انتہا کے لیے ہے۔ آپ ذرا سوچو، کسی مالک یا کسی ساہوکار یا کسی مالدار انسان کی ناراضگی اللہ حفاظت کرے ہم زندگی میں جھیل نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کا غضب کیسے جھیل پائیں گے؟ اللہ کا غضب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور اللہ کے غضب کا شکار بندہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان، یہاں پر بھی وہی کہا گیا کہ کسی مسلمان کے مال کو ناحق کوئی لے لیتا ہے، اللہ سے جب وہ ملتا ہے اس حال میں ملتا ہے کہ اللہ اسے بہت غصہ ہوتا ہے، اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ جب غصہ ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جب اللہ کسی سے غضب میں آ جاتا ہے، کوئی بندہ جب اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے تو اس بندے پر 4 عذابات آتے ہیں۔ پہلی بات اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ ان پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا، نظر رحمت کو اللہ ان سے پھیر لے گا، اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اور آپ آگے بڑھیے، چوتھا نقصان رزق حرام کا جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی رزق حرام سے حفاظت فرمائے، وہ یہ ہے کہ بندہ رزق حرام کھا کر کے گناہ پر جری بن جاتا ہے، گناہ پر جری بن جاتا ہے، اس لیے کہ رزق حرام سے اس بدن کی نشو و نما ہوئی ہے، رزق حرام سے وہ بدن پلا ہے، تو اس بدن میں اطاعت گزاری کی صفت کبھی نہیں آ سکتی۔ جو بدن اللہ کی نافرمانی میں پلتا اور بڑھتا ہے، رزق حرام کھا کر کے پلتا اور بڑھتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بدن کبھی بھی اللہ کے فرامین اور اس کے احکام کے سامنے جھک نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، کہ بندہ جب اس کا رزق حرام ہوتا ہے تو اس کا عمل درست نہیں ہوتا، جب عمل درست نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ آخرت میں اور دنیا میں سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے ان معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حلال کی توفیق کا طالب ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ابراہیم بن ادھم، ان کا کہنا، ان کا یہ قول ہے، رأیت عابدا یصلی بلہو بدون خشوع، میں نے ایک عابد کو دیکھا، حرام روزی کا اثر یہ ہوتا ہے عبادات میں دل نہیں لگتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ارادہ کرتا ہوں میں لیکن ہو نہیں پاتا ہے، ارادہ کرتا ہوں نیکی کروں لیکن کر نہیں پاتا ہوں، کیوں؟ رزق حرام اس نیک عمل سے روک رہا ہے، یا بندہ کرتا بھی ہے تو دل نہیں لگتا ہے اس نیکی میں۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو نماز تو پڑھ رہا ہے
لیکن کیفیت کیا ہے؟ بلا خشوع و خضوع، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں ہے۔ تو میں نے اس پر بہت غور کیا کہ آخر کیا معاملہ ہوگا اس کا۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز جس کی روح خشوع اور خضوع ہے اس روح سے یہ بندہ محروم ہے۔ تو جب میں نے اس پر غور کیا تو میں پایا کہ اس بندے کی روزی حرام چل رہی ہے، حرام رزق کا وہ مرتکب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں، اور اس کی نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ حَلَالًا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر وہ حلال کھاتا تو یقیناً اس کے اعضاء، جس حلال کے کھانے سے اس کے بدن میں توانائی آتی ہے، ہاتھ پیر میں طاقت آتی ہے، یہ اعضاء شوقین ہوتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے۔ چونکہ اس نے حرام کھایا اس لیے اعضاء میں بیزارگی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اور آپ آگے چلیے، حرام رزق کا ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں اپنے آغاز میں، نصیحت کے آغاز میں صحیح مسلم کے جو روایت آپ کے سامنے پڑھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ذکر کی کہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آیا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، پراگندہ حال ہے، چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ سے پکار کر دعائیں کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کھاتا حرام کا، پیتا حرام کا، پہنتا حرام کا، رہتا حرام جگہ پر ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یاد رکھو دوستو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بندہ حلال اختیار کرے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، سعد تم 5 چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی اس صفت کو لے کر بڑے مشہور تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ سعد کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ بتائیے کہ اگر میں وہ کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سعد پاک اور حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات تم بن جاؤ گے۔ اس دن کی نصیحت کے بعد سے آج تک میرا یہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی لقمہ میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے جان لیتا ہوں کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ جب حلال سے ہوتا ہے تو کھا لیتا ہوں، جب حرام سے ہوتا ہے تو میں اس سے بچ جاتا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اور اسی طریقے سے اکل حرام کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کی عبادتیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، عبادتیں قبول نہیں۔ حضرت امام غزا ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بندے پر سے جو نوجوان تھا، گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ اس بندے کی دعا کو جو تجھ سے مانگ رہا ہے تو نے قبول کیوں نہیں کیا، کیوں تو اسے قبول نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جس بندے کے تعلق سے تم ہم سے پوچھ رہے ہو وہ بندہ حرام غذا کھاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے گھر جاتے ہیں اور گھر کو ٹٹولا تو کہا کہ 16 درہم تھے جو حرام کمائی کے اس کے گھر میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عبادات قبول نہیں کیا، دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ ہماری زندگیوں کا، حرام بھرا پڑا ہے تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے جسم کو اللہ کی اطاعت میں دل کیسے لگے گا؟ اور ہمارا یہ من، ہمارا یہ ذہن، ہمارا یہ دماغ اللہ کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اسی طریقے سے دوستو، آخرت میں بھی حرام رزق کے اثرات مرتکب ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ذہن میں رکھو آپ کہ بندے کا رزق حرام کے جس درجے پر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی درجے کا اس کو عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سودی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ ربا سود کھاتے ہیں، یعنی حرام جو کھاتے ہیں،
کل بروز قیامت وہ اٹھیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ ایسا ہوگا کہ وہ بندہ شیطان نے چھو کر کے اسے پاگل کر دیا۔ شیطانی اثرات جسے ہوتے ہیں، جو بندہ کسی آصف کا شکار ہوتا ہے، اس کی حرکات نقل و حرکتیں ہم جانتے ہیں، تو وہ کیفیت ہوگی اس بندے کی جو حرام کھاتا ہے اور بروز قیامت وہ اٹھے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جو حرام کھاتا ہے، کسی کی حرام چیز کو ہڑپ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بندہ دھوکہ کرتا ہے، حرام کھا لیتا ہے، کل بروز قیامت اس کو اپنے سر پر اٹھا کر کے لائے گا، سر پر اٹھا کر کے لائے گا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ارے فلاں اس کے سر پر اتنی بڑی ٹوکری، گویا کہ وہ اتنا بڑا حرام خور تھا، گویا کہ وہ اتنا زیادہ حرام کھانے والا تھا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بروز قیامت جہنم میں دہکتی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ظالم جو ہوگا، حرام رزق کا جو مرتکب ہوگا، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جمانے والا جو ہوگا، وہ قیامت کا مفلس ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو صحابہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا صدقے سے، نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، بے شمار اس نے عمل کیے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا وہ قیامت کے دن، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ کیا ہے؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، اور اسی میں آپ نے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جب نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی تو بندے کے پاس نیکیاں باقی نہ رہیں گی۔ مظلومین ہیں، روزانہ کئی ایک کے مال کو ہڑپتا تھا، وہ اور لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آیا تھا وہ پہاڑ گناہوں کے پہاڑ میں بدل جائیں گے۔ یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ تو بہرحال دوستو، حرام روزی یہ ہر اعتبار سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتی ہے، اور حلال روزی یہ ہر اعتبار سے میری اور آپ کے لیے خیر ہے، اگرچہ کہ مختصر ہو لیکن رب کی جانب سے اس میں بڑی خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام روزی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذریعہ معاش کو لے کر جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مناسب حلال طریقے کا اور حلال طریقے کا ذریعہ معاش اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری میں شفا یابی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو جس پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آخر میں دوبارہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس بچے کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو اور آپ سب کے مل بیٹھنے کو اور آپ کی میرے لیے ہمت افزائی کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔